آخرکار عیسائی لشکر سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے رام اللہ سے ہو کر 6 جون 1099 عیسوی کو القدس کے سامنے پہنچ گیا، جہاں مستطلی کا نائب افتخار الدولہ انتظام سنبھالے ہوئے تھا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے 3 لاکھ صلیبیوں میں سے صرف 50,000 افراد رہ گئے تھے۔ اگر مسلمان اتحاد و اتفاق سے کام لیتے تو اس لشکر کو شکست دینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر افسوس کہ القدس کے محصورین کے لیے شام سے لے کر بغداد تک کہیں سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو تاریخ کا وہ دردناک ترین دن آ کر رہا جب صلیبیوں نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصی میں تہ و تہ کیے گئے۔ استغفر اللہ۔ میچارڈ لکھتا ہے کہ گلیوں اور گھروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یروشلم میں شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور وہ آگے لکھتا ہے، جب عیسائی مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابض ہوئے، جہاں مسلمانوں نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی تھی، تو خون ریزی اور قتل عام کا منظر دہرایا گیا۔ سوار اور پیادہ صلیبی مسجد میں گھس کر مسلمانوں کو گڈ مڈ ہو گئے۔ اس ہیبت ناک ہنگامے میں گریہ و زاری اور موت کی چیخ و پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ فاتحین بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کا تعاقب کر کے لاشوں کے ڈھیروں کو پامال کر رہے تھے۔ ریمنڈ اگلیس کا چشمدید بیان ہے کہ مسجد کے اندر اور صحن میں مقتولین کا بہتا ہوا خون ہمارے گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا تھا۔ فرانسیسی مورخ لیبان کا بیان ہے، ہمارے لوگ بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، جوانوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے تھے، کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جلد فارغ ہونے کے لیے ایک ہی رسی میں کئی افراد کو لٹکایا جا رہا تھا۔ شہر کے راستوں میں خون کے دریا بہہ رہے تھے اور چاروں طرف لاشیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں اور ہاتھ پیروں کے انبار لگے ہوئے تھے، مگر جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ ہیکل سلیمانی میں اس قدر خون بہا کہ اس میں لاشیں تیرتی پھرتی تھیں۔ سقوط القدس 23 شعبان 492 ہجری 15 جولائی 1099 عیسوی کو ہوا۔ عیسائی کمانڈروں نے اس کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس نے اپنے خط میں لکھا، اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے، جب ہمارے سپاہی سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، مگر یہ قتل عام بھی صلیبیوں کے غیظ و غضب کو سرو نہ کر سکا۔ تیسرے دن صلیبی قائدین نے ایک مجلس مشاورت منعقد کر کے فیصلہ کیا کہ یروشلم کے تمام باقی ماندہ مسلمانوں اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ایک ہفتے تک مقامی باشندوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک چشم دید شاہد البرٹ ٹیکسس کے بیان کے مطابق نہ صرف محلوں، مسجدوں اور گلیوں میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں بلکہ ویران مقامات پر بھی ان کے انبار لگ رہے تھے۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت اور قبلہ اول پر کفار کے قبضے سے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئے۔ شعراء نے اشک انگیز رویے اختیار کر لیے۔ دمشق کے قاضی نے خلیفہ بغداد کے دربار میں اپنی داڑھی نوچ ڈالی۔
اور تمام حاضرین دربار زار و قطار روئے، مگر یہ نالہ و شیون بے فائدہ تھا۔ اس حادثے نے مسلمان حکمرانوں کو وقتی طور پر جھنجھوڑا تو صحیح، مگر وہ وقتی جوش و خروش کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے اور عملی طور پر کچھ کرنے سے گریزاں رہے۔ دربار خلافت بغداد نے سلطان برق یارق اور دوسرے سلجوقی شہزادوں کو متحد ہو کر القدس کی بازیابی کے لیے افواج تیار کرنے کی تاکید کی، مگر یہ حکمران باہمی منافقتوں میں الجھے رہے اور اس قومی فریضے پر توجہ دینے سے قاصر رہے۔ مصر کے حکمران نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے افضل بن بدر جمالی کو ایک فوج دے کر القدس کی طرف بھیجا، مگر یہ ناتجربہ کار فوج راستے ہی میں صلیبیوں سے بری طرح شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے قدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ رمضان 512 ہجری جنوری 1119 عیسوی میں انہوں نے حلب کے قریب عزاز پر بھی قبضہ کر لیا اور یوں مسلمانوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اس دوران دنیا اسلام کو ایک اور نہایت پرخطر تحریک کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ حسن بن صبا نامی ایک دہشت گرد کی خفیہ تنظیم تھی جس کا مرکز شمالی ایران کے بلند ترین کوہستان میں کوہ الموت کی چوٹیوں پر تھا۔ حسن بن صبا نے یہاں ایک مصنوعی جنت بنائی ہوئی تھی۔ حوروں کی ایک جھلک دکھا کر وہ اپنے مریدوں کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر لیتا تھا۔ یہ مرید خفیہ کارندوں کے طور پر دنیا اسلام کے ہر ملک، ہر دربار اور ہر شعبے میں موجود رہتے تھے اور مرکز سے اشارہ ملتے ہی اپنے مخالفین کو خنجروں کا نشانہ بنا ڈالتے تھے۔ یہ تنظیم عالم اسلام کے لیے یورپ کے نصرانیوں اور مصر کی خود ساختہ فاطمی خلافت سے کم خطرناک نہ تھی۔ غرض حالات نہایت پریشان کن تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست ہوتے، بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ یہی دن تھے جب کردستان کا ایک گمنام خاندان شام آ کر آباد ہوا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی قسمت میں القدس کی بازیافت کی سعادت لکھی گئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی دردناک اور آنسوؤں اور خون سے لتھڑی ہوئی ہماری تاریخ، ہمارے القدس کی سقوط کی تاریخ، جب نصرانیوں نے قدس پر قبضہ کیا تھا 1099 عیسوی میں اور مسلمانوں کو اتنی بے دردی سے قتل کیا، ان پر ظلم کیے، 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔